نیب قوانین میں ترمیم کا بنیادی مقصد آپ لوگوں کا تھا کیا؟ کیونکہ اب ظاہر ہے اپوزیشن کی جانب سے آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے آپ نے خود کو NRO دے دیا، اس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی پہنچ رہا ہے، لیکن کیوں لے کر آئے آپ لوگ یہ آرڈیننس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپوزیشن کا بتا دوں، ان کو نا خواب میں بھی NRO ہی نظر آتا ہے۔ آپ ان سے بات کر لیں، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ان کو اعتراض ہے، آپ نیب ریفارمز پر بات کر لیں، ان کو اعتراض ہے، کوئی بھی آپ عوام کی فلاح و بہبود کی لیجسلیشن کر لیں، ان کو اعتراض ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں NRO کی یہ جو ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں نا، نیب آرڈیننسز کی تبدیلیوں پر جو اعتراض کریں نا، ان کے لیے یہ ہے کہ آج اگر مریم بی بی ان کی ضمانت ختم ہو جاتی ہے اور وہ جیل میں چلی جاتی ہے نا، تو وہ جو ہماری قومی مجرمہ اس وقت ضمانت پر عدلیہ کے منہ پر ایک تماچا مار کے جس کے جو خود کہتی ہے جن کے جو بھگوڑے ابو جان ہیں ان کی تیمارداری کے لیے وہ آج باہر ہیں، تو جتنی انہوں نے کرپشن کی ہے اس کرپشن کے ایکول پیسہ جمع کرائیں گی تو وہ ضمانت پر باہر آ سکیں گی۔ اس لیے یہ اب آپ بتا دیں گے کس کو NRO ہے۔ دوسری چیز، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں CM شہباز شریف صاحب کی، آج آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، انہوں نے کہا جی میرے کاروبار کا یا میرے بچوں کو پتہ ہے یا میری فیملی کو پتہ ہے، خود میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ ان کے جو کک بیکس اور منی لانڈرنگ، جیسے صرف میٹرو کے اندر انہوں نے 1 کلومیٹر کے اوپر 20 کروڑ روپے کمائے ہوئے اور اس کی ٹیٹیاں ان کی پوری فیملی کے اندر لگی ہوئے، تو یہ کس کو NRO ہے؟ اسی طرح سے یہ جب میں نے بار بار میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جب یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انہی کی امینڈمنٹ تھی 34 امینڈمنٹس، جس کو یہ پہلے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے، ان میں سے جو ریزنیبل امینڈمنٹس تھیں وہ ہم نے نکالی اور ہم نے اس میں ڈال دی۔ آج ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہم جو ہے NRO دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ میں ان کو ذرا یہ سب ظاہر ہے یہ بہت سارے ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، NFC کے معاملات ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں جو فیڈرل اور پروونشل سکینڈلز ہیں، ان کو بھی نیب کے دائرے اختیار سے آپ لوگوں نے نکال دیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد کیا کہا جائے، اس کی تحقیقات اب کون کرے گا اگر نیب اتنے بڑے بڑے سکینڈلز کی تحقیقات نہیں کرے گا تو؟ دیکھیں جی ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کسی چیز کو نکالا نہیں ہے۔ جیسے بینکنگ کے یا ٹیکس ایویژن کے کیسز ہیں تو وہ FBI کے پاس جائیں گے، کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں گے۔ اب یہ جو دوسری بات کر رہے ہیں، ایک تو ہم نے پروسیکیوٹر جنرل کے آفس کو ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے۔ یہ جو بار بار یہ ہوتا کیا تھا، 90 دن کے لیے یہ نیب کے اندر چلے جاتے تھے، وہاں جا کر یہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اس کے بعد یہ بیلز لے کر بھنگڑے ڈالتے ہوئے کہ ہم تو انوسنٹ ہے باہر آ جاتے تھے، اور جب ریفرنسز آتے تھے تو ویک ریفرنسز آتے تھے۔ اب پروسیکیوٹر جنرل نے یہ کرنا ہے کہ وہ ایسے تگڑے ریفرنسز لے کر آئے گا کہ جس پر ان کو سزا دی جائے گی، ادروائز وہ ریفرنسز نہیں آئیں گے۔ بیل کا جس طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیل اب احتساب عدالت کرے گی۔ یہ جو لوہار ہائی کورٹ کے پاس چلے جاتے تھے یا جس طرح کے بھی یہ ٹیکٹکس استعمال کرتے تھے وہ سب کو پتہ ہے۔ پلس یہ خود انہوں نے جب ہم سے NRO مانگا تھا 34 نیب امینڈمنٹ میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پہلی شک کیا تھی اور ہم نے وہ NRO کیوں منع کیا تھا؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ اس میں تو یہ کہتے تھے کہ پبلک آفس ہولڈر کی آپ ڈیفینیشن بدلنے تھے، اس میں تو یہ کہتے تھے کہ 1999 سے جو پہلے کے کرپشن کیسز ہیں، جیسے ان کے کک بیکس، حدیبیہ پیپر ملز اور یہ جو ساری اسلام آباد لاہور میٹرو میں انہوں نے جو کچھ کمایا ہوا تھا، وہ ساری کرپشن ان کی نکل جائے۔ یہ پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن۔ تو اس کا مطلب علی صاحب بہت ساری وہ شقیں جو ان لوگوں نے آپ کو تجویز کی تھی وہ آپ ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو ان کے کیس میں فائدہ مل سکتا ہے، احسن اقبال صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو پیپلز پارٹی کی طرف چلے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو یہ ان تجاویز کو آپ نے کیوں مان لیا؟ چاہے یہ اپوزیشن نے اس وقت پیش کی تھی، تو اب تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت اپوزیشن کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اصل میں نا شاہد خاقان عباسی صاحب کون ہیں، ذرا میں ان کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ عوام کو یاد کرا دوں۔ وہ کھاتے تو وہ جسے کہے نا وہ کاٹتے اور کھاتے تو وہ گورمے کا کیک ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ وہ LNG کا آپ یہ دیکھ لیں کہ LNG کے اندر وہ ٹھیکہ اینگرو جس نے کرایہ وصول کرنا ہے LNG کے ٹرمینلز کا، اور وہ کرایہ لاکھوں میں ڈالرز میں ڈیلی کا وصول کرنا چاہتے ہیں، اور جب PSO کا جو بورڈ یا PSO کا جو
MD उसको रिजेक्ट कर देता है, तो शाहिद खान साहब क्या करते हैं कि एंगरों का बंदा ही MD-PSO लगाकर उस डील को ओके कर देते हैं। ये है करप्शन। या ये करप्शन है कि वो इसहाक डार साहब को अपने वजीर आजम के जहाज पर बिठाकर जो जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो यहाँ से रवाना करवा देते हैं। उनकी बात का सिर्फ मैं ये जवाब दूंगी कि अगर हम अपने आप को NRO दे रहे हैं तो ऑपोजिशन के कौन से केसेस खत्म होंगे? ये लोग एक बात क्यों नहीं करते? एक तरफ ये कहते हैं हम NRO दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इसमें कोई ऑपोजिशन के केसेस भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, इनको एक दफ़ा बैठ कर ये अमेंडमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत है। इनको एक दफ़ा बैठ कर इन अमेंडमेंट्स का तर्जुमा कराकर उर्दू में पढ़ने की ज़रूरत है और इनको इन अमेंडमेंट्स का कंपैरिजन करने की ज़रूरत है 1999 की अमेंडमेंट से प्लस उन तरमीम से जो 34 तरमीम इन्होंने NRO की सूरत में हमें पेश की थी, जिसमें इसमें अगर किसी को NRO नहीं मिल रहा तो मैं आपको बता रही हूँ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को नहीं मिल रहा, इसमें अगर किसी को NRO नहीं मिल रहा, सिर्फ वो चीज़ें जो कलेक्टिव विजडम से होंगी, वो चीज़ें जो ग्रुप ऑफ कैबिनेट है, अगर ग्रुप ऑफ कैबिनेट कोई प्रोसीजरल लैप्स करता है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ कैबिनेट में किसी ये जिस तरह आप कह रही हैं, अगर ये उसका तर्जुमा करवाकर इस तरह पढ़ लें, समझ लें और फिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और वहां से अगर इनके हक में फैसला भी आ जाए या ऑर्डिनेंस कल अदम हो जाए, फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचेगा? वक्ती तौर पर आपने इस ऑर्डिनेंस के तहत कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन अदालत में चैलेंज करने का ऑप्शन अभी ऑपोजिशन के पास मौजूद है। देखें जी, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, बिल्कुल जी, ये ऑपोजिशन का एक राइट है कि अगर वो अदालतों में जाना चाहती है तो वो जा सकती है, इस पे तो कोई वो नहीं है। देखें, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि एक कंसेंसस के साथ, जिस तरह से हम ये चाहते थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कंसेंसस के साथ आ जाएं, नैब अमेंडमेंट्स कंसेंसस के साथ आ जाएं, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। जब ये बात करते हैं ना कि हम नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तो मैं इसमें एक बात की क्लैरिटी कर दूं, हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, हम चाह रहे हैं कि करप्शन केसेस का तसलसल ना टूटे। ये जो करप्शन केसेस हमने बड़ी मुश्किलों से, जिस तरह से तहमीना बीबी के ऊपर फर्द जुर्म लग गया है और शहबाज शरीफ साहब अगर सीढ़ियों से ना गिर जाते तो उन पर भी फर्द जुर्म लगने लगा था, इसी तरह से जरदारी साहब के केसेस हो गए, या मरियम बीबी का जो हम चाह रहे हैं कि 18 महीनों के बाद अब डे बाय डे हियरिंग होने लगी है। तो आप चाह रहे हैं कि ये तसलसल ना टूटे जो करप्शन केसेस में चल रहा है। तो ये दिन का आपने ऑर्डिनेंस आप लोग ले आए, पार्लियामेंट से अगर ये मंजूर नहीं हो पाता, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? फिर क्या करेंगे आप लोग? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि 2 दफ़ा तो एक्सटेंशन हो सकती है, ये जो नैब अमेंडमेंट है, ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो 2 दफ़ा उसकी एक्सटेंशन हो सकती है, पहली तो बात ये है। और मीनवाइल हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब दोनों से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपोजिशन लीडर से मशावरत करेंगे और उसके बाद अगर वहाँ मशावरत नहीं होती तो ये पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा और पार्लिमानी कमेटी में इसको ले जाने की अमेंडमेंट भी वो 34 NRO वाली अपोजिशन अमेंडमेंट का हिस्सा है। तो हम तो चाह रहे हैं कि एक लार्जर बेस कंसेंसस पर बात हो, एक लार्जर बेस अपोजिशन कमेटी, 6 मेंबर की कमेटी पर बात हो और वो हमारे साथ आकर कंसेंसस करे और कोई भी एक नाम ले आए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन सबको ये सोचना चाहिए एहतसाब इनका सैफुर रहमान, एहतसाबुर रहमान से शुरू होता है और कमर जमान चौधरी साहब जैसे इनके नैब चेयरमैन हैं जो हुदैबिया पेपर मिल्स को भी टाइम पर नहीं खोलते और जिन्हें जब कहा जाता है कि आपने ये फाइल क्यों नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ भी वो आकर इनकार कर देते हैं। तो हम कोई होम्योपैथिक एहतसाब नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि 3 साल से जो इनके केसेस लटक रहे हैं वो मंतकी इंजाम को पहुँचे। हम चाहते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, हम चाहते हैं बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, हम चाहते हैं कि ये जो बड़ी मछलियाँ आज तक बचती रही हैं, बड़े करप्शन केसेस, ताकि आम तक लूटा हुआ पैसा वापस पहुंचे। हम तो अब ये चाह रहे हैं कि टारगेटेड। लेकिन आलिया साहबा, इस ऑर्डिनेंस के बाद आपको लगता है कि हुकूमती प्रेशर से भी आज़ाद रहकर हुकूमत के इन्फ्लुएंस में आए बगैर अपनी ड्यूटी सरंजाम दे सकेंगे? आप लोगों ने उनको ये एक्सटेंशन देने की कोशिश की, आप लोग कामयाब भी हो गए, अब इस तौसी के ज़ेर असर वो काम कर सकेंगे गैर जानिबदार रहकर? उनकी पोजीशन को आपने मुतनाज़ नहीं कर दिया?
لیکن جی ہم بار بار اس چیز پر کیوں نہیں آ جاتے کہ نیب ایک پورا ادارہ ہے اور ان کے کیسز آلریڈی ان کے ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں اور اب ان کی ڈے بائی ڈے ہیئرنگ ہونی ہے. اب تو پروسیکیوٹر جنرلز نے ان کو پروسیڈ کرنا ہے. اب مریم بی بی کے وکیل نے پیش ہونا ہے, شہباز شریف صاحب پر, حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونا ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو تحریری بیان جمع کرایا, کبھی وہ کہتے ہیں میں تو تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا, میرا جتنے بھی میرے اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں وہ میرے 10 بھینسوں سے آ رہے ہیں. آج وہ اس پر آ گئے ہیں کہ میرے کاروبار سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یا میری بیگم صاحبہ سے پوچھے یا میرے بچوں سے پوچھے, بچوں میں سے سلمان شہباز بھگوڑا ہے, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. حمزہ شہباز کہتے ہیں 1 ارب کی جو ٹی ٹی گری ہوئی ہے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جہاں سے مجھے پیسے مل رہے ہیں اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نصرت بی بی اور تیمینہ بی بی کے اوپر فرد جرم لگنے لگا ہے کہ آپ نے یہ مکانات کہاں سے خریدے ہیں, اور پاپڑ والا اور منصور پاپڑ والا اور یہ فالودہ والا ہے انہوں نے ان کے اکاؤنٹس میں ٹیٹیاں کیسے گرائی ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے, جب ان کی بیٹیوں سے سوال ہوتا ہے, جب ان کی بیٹیوں کے یہ جو جائیدادیں ہیں ان کو بیچنے کی اور نیلام کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر یہ آ کر عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. علی صاحبہ اس آرڈیننس سے پہلے قانون یہ تھا اپوزیشن لیڈر سے وزیر اعظم کو کنسلٹیشن کرنی ہوتی تھی. اب ظاہر ہے یہ آرڈیننس آپ لوگ لے آئے, اس آرڈیننس کے لانے کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کنسلٹیشن نہیں کرنا چاہتے تھے اپوزیشن لیڈر سے, صرف ان کی انا کا مسئلہ تھا, اس لیے اب پریزیڈنٹ صاحب کو درمیان میں ڈالا گیا. ایک سادہ سی بات ہے, کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پیسہ تھا جو یہ لوٹ کر باہر لے کر انہوں نے ایون فیلڈ کی جائیدادیں کھڑی کی ہیں, یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پیسہ تھا جس سے انہوں نے 26 ارب کی اور 7 ارب کی ٹیٹیاں لگائی ہوئی ہیں, یا ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے 70-80 گنا کا اضافہ ہوا ہے. یہ خان صاحب کا پیسہ نہیں ہے, اس لیے یہ کوئی انا کی بات نہیں ہے, یہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ 1999 کی امینڈمنٹ پڑھ لیں جو یہی لے کر آئے تھے, اور اس کے اندر بھی دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے, کوئی پروسیس اڈاپٹ کیا گیا, صرف اس کے اندر جو چیز ایڈ کی گئی ہے دیٹ از دا پارلیمانی کمیٹی. اور پارلیمانی کمیٹی کی ڈیمانڈ تو انہوں نے اپنی وہ 34 پوائنٹس والے این آر او میں اپوزیشن نے تو خود ریٹن میں ہمیں دی ہوئی ہے, تو یہ کہاں سے چھپتے ہیں. مطلب اصل میں مسئلہ میں بار بار وہی بتا رہی ہوں کہ اگر یہ تینوں مسودے امینڈمنٹ 1999 این آر او جو انہوں نے ہم سے مانگا تھا 34 پوائنٹ والا, اپوزیشن نے یہ جب ہم فیٹف کے اوپر قانون سازی کرنے لگے تھے, اور اب جو یہ مسودہ آیا ہے امینڈمنٹ کا, یہ تینوں چیزیں سامنے رکھیں گے نا تو اپوزیشن کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور میں میڈیا سے علی صاحب وقت کم ہے, بس آخر میں اب یہ بتا دیں کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال یہی ایک ایسا نام ہے جو کہ نیب کے ادارے کو پورے پاکستان میں بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں, اور کوئی دوسرا ایسا نام نہیں ہے جو حکومت کے پاس ہو, جو اپوزیشن کے پاس ہو, جو نیب کے ادارے کو بہتر طریقے سے چلانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو. انٹرسٹنگ سچویشن تو یہ ہے کہ یہ ہیرا وہ خود ہی لے کر آئے تھے. پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہی تو کنسنسس کر کے انہوں نے یہ ہیرا تلاش کر کے ہمیں دیا تھا. اب انہیں اپنے ہی لائے ہوئے لوگوں پر اعتراض ہے. آج وہ پروسیکیوٹر جنرل پر اعتراض کر رہے تھے, وہ بھی ان کے لائے ہوئے ہیں, نیب کے چیئرمین بھی ان کے لائے ہوئے ہیں. جب ان کی کرپشن کھلنے لگتی ہے تو آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ یہ ایسے ہی واویلا کرتے ہیں, یہ ایسے ہی الزامات کی بارش کرتے ہیں. پلس کون کہہ رہا ہے, ابھی تو کنسلٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو رہا ہے. ابھی تو بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کرپشن کے کیسز میں کوئی رکھنا نہ ڈلے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تسلسل سے کیسز جائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جنہوں نے میرا اور آپ کا پیسہ لوٹا ہے ان کے فیئر ٹرائلز ہوں, ان کو جلد از جلد جو ہے اگر وہ بری ہوتے ہیں تو عوام کے سامنے بری ہو جائیں, اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کے بعد. ٹھیک ہے, حکومت چاہتی ہے ڈے بائی ڈے ہیئرنگ ہو, کرپشن کے کیسز جو چل رہے ہیں اس کا تسلسل قائم رہے. بہت بہت شکریہ عالیہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.